قرآن کریم نے شوہر کو حکم دیا وعاشروہن بالمعروف کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اختیار کرو، اچھے انداز سے، جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ خیر کا معاملہ اختیار کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ پتہ چلا عزت کا معیار تہجد سے نہیں ہے، باہر کے اسٹیٹس سے نہیں ہے، تم کتنے بڑے علامہ ہو، کتنے بڑے مبلغ ہو، کتنے بڑے ڈاکٹر انجینئر ہو، تمہارے گھر کی زندگی سے تمہاری انسانیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہمارے تو رویے سیدھے نہیں ہیں، ذرا سی بات پہ ضلالت پر اتر آتے ہیں، بیوی سے تو طلاق سے بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا جنگل سے ویرانے سے اٹھا کر لائے ہو؟ اس کی عزت نہیں ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، وہ جینا نہیں چاہتی، وہ انسان نہیں ہے، وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں کل قیامت کے دن پھینکا نہیں جائے گا؟ قیامت کے دن شوہر سب سے پہلے پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بیوی کے حقوق تم نے کس طرح ادا کیے۔ ہمارے تو غصے کے لیول ہی نیچے نہیں آتے، ذرا سی بات پہ غصہ باہر کا بیوی پہ آ کے اتار دو۔ ذرا اگر اپنی طبیعت کے خلاف، ارے بھائی وہ تمہاری طبیعت کے لیے اپنی ساری طبیعت کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے۔ جس ماں باپ کو تم چھوڑنا نہیں چاہتے نا، ایک سیکنڈ کے لیے اپنا کچن الگ نہیں کرنا چاہتے، اس نے تمہارے ایک ہاں پر اپنے ماں باپ کو، جس نے لاڈ پیار سے پالا تھا، جس نے اپنے گھر کی ملکہ اور شہزادی بنایا تھا، تمہارے ایک بول پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے مردوں کو۔ یہاں غیرت، میں پوچھتا ہوں کہ غیرت کدھر ہے؟ کہتے ہیں غیرت کا مسئلہ ہے ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جانا، بیوی پر ہاتھ اٹھا دینا، بیوی کو جو ہے ضلالت کے خطاب سے بات کرنا، ان کے ساتھ بدتمیز سے سلوک کرنا۔ او بھائی وہ تمہارے گھر کی غلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہاری بخشش اور تمہارے عذاب کا فیصلہ قیامت کے دن کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں بیوی ہے وہ میری، میں جو چاہے اس کے ساتھ کروں گا، جیسے چاہے ماروں گا، جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ آپ کو اختیار دیا کس نے؟ قرآن کریم نے اس کے ضابطے بتائے کہ اگر کسی کی بیوی نافرمانی کر رہی ہے اور برائی کا شکار ہے تو شوہر اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرے گا؟ تو واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ اگر کسی کی بیوی نافرمانی اور برائی کا شکار ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو نصیحت کریں گے، پیار سے محبت سے سمجھائیں گے۔ آپ کا انداز وہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک استاد کا شاگرد سے ہوتا ہے، جو ایک حاکم کا محکوم سے ہوتا ہے، جو ایک مالک کا ملازم سے ہوتا ہے، جو ایک افسر کا اپنے ماتحت سے ہوتا ہے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیار والا انداز ہونا چاہیے، نرمی اور محبت والا انداز ہونا چاہیے۔ آپ کہیں ان کو باہر لے کر جائیں، کسی اچھے ماحول میں لے کر جائیں، انسان کی نفسیات ہے، اچھے ماحول میں بات کو قبول کرتا ہے۔ آپ کوئی تحفہ پیش کریں، آپ کسی جگہ لے جائیں جہاں پر غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ ہو، ایسی جگہ آپ ان کو سیر تفریح کے لیے لے جائیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر جو اپنی بات پیار سے محبت سے کریں، ناصحانہ انداز میں، فعظوہن۔ پھر بھی اگر وہ سمجھ نہیں رہی ہے، پیار محبت سے آپ نے سمجھایا اور خوب سمجھایا، پھر بھی وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو قرآن کریم نے اگلا اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنے بستر کو اس سے علیحدہ کر لیں۔ واہجروہن فی المضاجع، اپنا بستر علیحدہ کر لیں۔ ایک عام بات چیت جس طرح کرتے ہیں اس طرح تھوڑی سی کم کر دیں، تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر دیں، بستر کو علیحدہ کر لیں۔ یہ بھی بہت آگے، یہ چھوٹی موٹی جن چیزوں پہ ہم گھروں میں غصہ کرتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ ہماری تو ذرا طبیعت کے خلاف ہو جائے ہم کہتے ہیں قرآن نے حکم دیا بستر الگ، میں الگ کروں گا، بات نہیں کروں گا۔ نشوز کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بہت اعلیٰ درجے کی بغاوت شمار ہوتی ہے، کہ آپ کی بیوی کا کسی سے افیئر ہے، آپ کی بیوی کوئی ناجائز غلط کام کر رہی ہے، آپ کی بیوی کوئی شریعت کی حدود کو پامال کر رہی ہے، اس حد یا شریعت کا حکم توڑ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ نصیحت سے سمجھائیں۔ پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنے بستر کو علیحدہ کر لیں کچھ وقت کے لیے، شاید اسے سمجھ میں آ جائے، آپ کی یہ ناراضگی اس پر بھاری ہو جائے۔ پھر بھی قرآن کریم کہہ رہا ہے اگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے بستر کے علیحدہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر قرآن کریم نے تیسرا حکم دیا ہے کہ وضربوہن، کہ پھر آپ کو ہلکی پھلکی سزا دینے کا اختیار ہے۔ لیکن فقہاء نے اس میں بھی فرمایا ہے کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اب وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اب اور انسان کے اندر اس درجے کا تقویٰ اور اعتدال نہیں ہے، وہ تو دیکھ لے گا کہ حکم دیا ہے، اپنے نفسانی غصے سے جو حدود کراس کر جائے گا۔ اس لیے فقہاء فرماتے ہیں بیوی پر ہاتھ اٹھانے میں حتی الامکان اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے،
اور اگر وہ نفسیاتی طور پر متاثر ہیں یا جسمانی طور پر بیمار ہیں پھر تو اس پر ہاتھ اٹھانا ناجائز اور حرام ہے. ہلکی پھلکی سزا کا آخری درجے میں اختیار ہے. وہ بھی فقہا منع فرماتے ہیں کہ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے, خاندان کے بڑے لوگوں کو, حکومت کو اس میں شامل کرے اور ان کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرے. پھر بھی اگر معاملہ اب نہیں قابو آ رہا تو شوہر کے پاس دو راستے ہیں, یا تو برداشت کر جائے, صبر کر جائے, اللہ کو پالے. بہت مشکل کام ہے. لوگ جو بڑے بڑے اللہ والے اولیاء بنے ان کے پیچھے ان کی بیوی کی بدتمیزیاں ہیں کہ بیوی نافرمان ہے, بدتمیزی کرتی ہے, شور کرتی ہے. شوہر اگر اس پر کہ میں بھی طلاق دے دوں گا کہاں جائے گی. آج کل تو ویسے ہی ایسا ماحول نہیں ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے کسی کو طلاق ہو رہی ہے, شوہر کا انتقال ہو, فوراً شادی ہو جاتی تھی, جو سنت معاشرہ تھا. اب تو اگر کسی کو طلاق ہوتی ہے تو اس کی شادی عذاب ہو جاتی ہے. کسی کا شوہر مر جائے تو اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کی عمر بڑی ہو جائے کہتے ہیں یار بڑی عمر میں شادی کر تو میں شرم نہیں آتی. بھائی اس کا شرم سے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. تو پہلے تو, لیکن آج کل کا جو ماحول اور معاشرہ ہے بہت مشکل ہے. تو اگر وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ کہاں جائے گی, نظام زندگی تو بہت مشکلات ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر کھلم کھلا بہت ہی غلط قسم کی حرکتوں پر اتری ہوئی ہے کھلم کھلا, تو پھر تو گھر میں رکھنا اپنی اولاد کو خراب کرنا ہے. پھر تو آپ طریقے کے ساتھ رخصت کر دیں. شریعت کے دیا آخری درجہ یہی ہے. تو ایک تو یا تو صبر کر لے, اس کے علاوہ اگر کوئی چیزیں ہیں صبر کر جائے, اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر آخری حل وہی ہے کہ اس کو پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دیں.